بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آخری نبی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے جو آنے والے جو نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ ایک بات ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے قصص کے قصوں میں کہ ایک نیک شخص تھے حضرت عمران، ان کی بیوی تھی، انہوں نے اولاد کی جب دعا مانگی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور مانگی تھی دعا لڑکے کے لیے لیکن لڑکی پیدا ہوئی، لہذا انہوں نے مریم نام رکھا اور ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے رہے۔ زکریا علیہ السلام نے مسجد کے ایک کونے کے اندر ان کے لیے ایک جگہ خاص کر دی تھی کہ وہ پردے میں وہاں پر رہا کرتی تھی حضرت مریم۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلی اور مسجد اقصی کی مشرق کی جانب، مسجد اقصی ہے اس کی مشرقی پوربی جانب جو پڑتی ہے اس جانب، اور اس وقت مسجد بالکل خالی تھی اور تنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر ڈر گئی، اور سچا مسلمان خوف کے وقت صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دیکھیں جملہ کتنا پیارا ہے کہ یوں کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، یوں کہا کہ دیکھ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی پناہ میں چاہتی ہوں، اور تجھے بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ سامنے والے کو اگر گناہ سے، سامنے والے کو اگر زیادتی سے روکنا ہے تو سب سے بڑا واسطہ وہ اللہ کا واسطہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دیا ان سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ میں تو آپ کے رب کے پروردگار کے حکم سے آیا ہوں اور پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کو بہت حیران ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میرے یہاں کیسے بچہ ہوگا، حالانکہ ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور آج تک کوئی آدمی میرے قریب نہیں آیا ہے، نہ میں بدکار عورت ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اولاد ہونے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو کوئی عورت بدکاری کر لے وے یا شادی شدہ ہو، اور یہ دونوں بات نہیں ہے، میں تو پاکیزہ ہوں، کنواری ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بات تو کذالک، اسی طرح ہے، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ آپ کے یہاں پر بھی اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگی۔ دراصل اللہ ان کو ایک نشانی بنائیں گے، اور یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ لیا ہے اللہ کے یہاں پر کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جب یہ باتیں حضرت مریم علیہ السلام نے سنی تو ان کو سکون محسوس ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اب اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل سے ایک ڈر نکل گیا اور انہوں نے اپنا معاملہ سب اللہ کے سپرد، اللہ اب آپ کے حوالے، آگے جو بھی مسئلہ ہو اللہ سب آپ کے حوالے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی طرف ایک پھونک ماری، بس ایک پھونک ماری۔ اس پھونک کے بعد مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئی، جیسے شادی شدہ عورت حمل سے ہوتی ہے، بس وہ پھونک کے مارنے سے وہ حمل ہو گیا۔ اب حمل کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تو مریم علیہ السلام نے ہر ممکن حد تک لوگوں سے دور رہنے لگی۔ بھائی اب وہ لوگوں سے دور رہے، لوگوں کی زبانیں کھل جائے گی ورنہ لوگ الزام لگائیں گے برائی کا،
حتیٰ کہ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں بھولی بسری ہو جاتی، اس سے پہلے میں مر جاتی، مجھے موت آ جاتی۔ بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک درخت کے پاس آپ چلی جاؤ، اور جب وہ درخت کے پاس آپ گئی تو فرمایا کہ اس کے درخت کو ہلائے، وہاں سے پاکیزہ کھجوریں گرے گی، فکولی وشربی، آپ اس میں سے کھائیے گا، پانی کا بھی انتظام اللہ فرما دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتی ہے اس بہترین بات کہ حاملہ عورت جب بچہ جن دے تو اس کو ایک کمزوری لاحق ہوتی ہے، تو ہم گھروں کے اندر عورتوں کو الگ الگ چیزیں کھلاتے ہیں، مائیں بہنیں، سب سے بہترین غذا وہ کھجور ہے، یعنی اس کی طاقت اور اس کی امیونٹی واپس لانے کے لیے سب سے بہترین غذا، کیونکہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کے بعد جو غذا اللہ نے قرآن میں بتائی وہ کھجور بتائی ہے، تو یہ بہترین غذا ہے۔ خیر، اب یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ میں بھولی بسری ہو جاؤں اور میں مر جاؤں کہ لوگ ان پر الزام لگائیں گے اور ان کو جھٹلائیں گے، حالانکہ یہ تو نیک تھی، عبادت گزار عورت تھی، پرہیزگار، مسجد میں رہتی، نبوت کے گھرانے سے تعلق، اس لیے آپ کی زبان پر یہ موت کی خواہشات والے الفاظ ظاہر ہونے لگے۔ مریم علیہ السلام اسی پریشانی میں تھی کہ انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، کہا کہ اب غم نہ کرے مریم، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہاں سے تازہ کھجوریں گرے گی، اور کھجور کھائیے اور پانی پیے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کیجیے۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ پہلی شریعت میں روزے میں بات کرنا بھی منع تھا، یعنی روزے میں انسان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان آوے اور آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، تو اشارے سے بتا دیجئے کہ بھئی میں روزے سے ہو، تو آگے کی بات نہیں ہوگی، آگے کا جو مسئلہ ہوگا اللہ بتائیں گے۔ اس طرح مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہ لے کر حضرت مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئی، اور جب قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم بہت خطرناک بات کر دی ہے تو نے تو، اور کیا کہا کہ تو نے اتنی بری بات اور اتنی بری حرکت کی ہے، نہ تو ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں تھی بری، پتہ نہیں تو نے یہ حرکت کیسے کر دی ہے۔ ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، جب لوگوں کی زبانیں کھلتی ہے کسی پاک باز نیک شخص پر بھی، تو وہ لوگ پھر اس کو نہیں، اس کے خاندان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے اس قصے کے اندر مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور ان کے اشارے کو لوگ سمجھ گئے اور یہ کہنے لگے، یعنی مریم علیہ السلام یہ کہنا چاہتی تھی اس سے پوچھو، یہ بچے سے پوچھو، تو لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گہوارے میں ہے۔ اللہ کی شان، فاشارت الیہ، جب اشارہ کیا اور انہوں نے یہ بات کہی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں ہی بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کن واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم یموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اشارہ کیا بچے سے پوچھو، بچہ صرف اتنا بولتا، ایک تو سب سے پہلے بچے کا بولنا یہ ایک عجیب قدرت ہوتی، وہ لوگوں کی خاموشی کے لیے کافی ہوتا، لیکن بچے نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں، کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، مجھے نماز کا حکم دیا، اور پوری تقریر پیش کی۔ مفسرین نے عجیب نکتہ یہاں پر لکھا ہے، ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت لگی۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے یا ایک شخص نے گواہی دے دی، بھئی کرتا دیکھ لو، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا، بس اتنا۔
اتنی ہی بات پیش کی. حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی ہے تو اس وقت پوری تقریر اور چھوٹے بچے نے کی ہے. علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے, یہاں پر جتنے بھی لوگ سامنے تھے پوری کے پوری قوم تھی, پوری کے پوری جماعت تھی, ایک جتھا تھا وہاں پر. اور جب پوری جماعت پورا جتھا آتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دو بات پر خاموش نہیں ہوتے, وہاں پر تقریر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو کنونس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری کے پوری تقریر ان کے سامنے فرمائی. اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس طریقے پر باتیں کی تو بچپن میں یہ بہت مشہور ہو گئے کہ ایک جگہ کے اوپر وہ بچہ گہوارے میں بول رہا ہے, گھوڑیے کے اندر بات کر رہا ہے. اور یہ خبر شام میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں, اس تک پہنچی, اور وہ کافر اور ظالم تھا. اس نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس بچے کا پتہ کرو اور اسے قتل کر دو. یہ خبر حضرت مریم علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی کہ شام کے بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, ان کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ سنتے ہی آپ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور فوراً وہاں سے نکل جاتی ہے. اور ایک قافلہ تھا جو اسی زمانے کے اندر مصر کی طرف جا رہا تھا, لہذا آپ اس قافلے میں شامل ہو گئی اور مریم علیہ السلام صحرا کا اور رن کا راستہ طے کرتے ہوئے صحرائے سینا کے کنارے پر پہنچ گئی اور پھر وہاں سے مصر کے اندر داخل ہو گئی. اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 12-13 سال تک ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر وہیں رہی. جب 13 سال کی عمر مکمل ہو گئی, اللہ کا پھر حکم آتا ہے کہ آپ انہیں واپس لے کر بیت المقدس جائیں, کیونکہ اصل کام تو وہاں لینا ہے, اصل مسئلہ تو وہاں ہے, اصل لوگوں کو تو وہاں سمجھانا ہے. آپ مصر سے بیت المقدس آ گئے. پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. آپ بہت زیادہ عبادت گزار, ہمیشہ غور و فکر کرنے والے. ان کی ہم عمر جو نوجوان تھے وہ زندگی کی خوبصورتی میں الجھے ہوئے تھے, لیکن یہ خوبصورتی انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی. یعنی مطلب جیسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک نوجوان بھئی محلے کے اندر بھئی وہ یہ گاڑی لے کر آیا, اس نے گھر بنایا, یہ اچھا موبائل لے کر آیا, یہ اچھے کپڑے بھی لے کر آیا, تو دوسرا نوجوان مجلس میں بیٹھنے والا فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے, میں بھی یہ لاؤں گا, میں بھی یہ کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے کوئی بھی ذرا بھی ان پر تاثر, کوئی بھی فرق نہیں پڑا, وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے. کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کی حالت جو ہے وہ بہت خراب تھی. یہ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے, سب کے سب گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے. اور ان گروہوں میں ایک گروہ تو ایسا پیدا ہو گیا جنہوں نے تو آخرت کے ماننے کو ہی انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہے, مرنے کے بعد دوبارہ, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرا گروہ وہ دین کی جو تعلیم تھی, اللہ نے جو دین کی تعلیمات دی اس کا انکار کر دیا اور خواہشوں اور لذتوں کے پیچھے پھنسا ہوا تھا. ایک گروہ ضرور ایسا تھا جس نے فتنہ اور فساد کے باوجود خود کو دین والوں کے سپرد کر رکھا تھا, یعنی اپنے آپ کو دینداروں کے حوالے, دین کی مجلسوں میں ان کا بیٹھنا تھا. اگرچہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا تھا, اس سے پہلے جو کتاب تھی وہ ان کے پاس تورات تھی, وہ کتاب انہوں نے بدل ڈالی, جو اچھی لگی چیزیں نشانیاں آیت وہ باقی رکھی, نہیں رکھی تو اس کو پھیر و بدل کر دیا. دراصل ان سب لوگوں کے اوپر مال کی محبت غالب آ گئی, مال کے دیوانے ہو گئی, سود بہت عام تھا, اور ان سب میں بدترین جماعت کاہنوں اور نام نہاد دینداروں کی تھی. کاہنوں مطلب جوتش جیسا کہ بھئی ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا, فلاں دیکھ کر بتا دیا, ایسا بہت ہو گیا تھا ان میں. اسلامی احکام بالکل بدل دیے تھے اور اپنی طرف سے احکام انہوں نے گھڑ لیے تھے. کچھ احکام میں انہوں نے کمی کر دی اور جن احکام میں بنی اسرائیل کی فضیلت تھی ان کو ختم کر دیا, اور وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنا قریب بنا دیتے تھے. گرویدہ لوگ انہیں نظر و نیاز پیش کرتے تھے کہ ہم مجاور ہیں, ہم فلاں ہیں, یہ ہیں. خیر لوگ ان کو آ کر اپنے زیورات, اپنے مال, یہ ساری چیزیں دیا کرتے تھے. انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو انجیل دی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلائے, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے تاکہ وہ حق کا راستہ اختیار کرے اور فتنہ اور فساد سے رک جاوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی, نبی بنا دیے گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع کی اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں وہ سچی ہے جو تورات میں لکھی ہے, اور آئندہ کی ایک پیشین گوئی میں یہ تمہیں دیتا ہوں, ایک رسول آئیں گے جن کا نام میرے بعد آئیں گے احمد ہوگا ان کا نام. اور اللہ تعالیٰ نے
مجھے معجزات بھی دیے ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو میں نبی نہیں ہوں تو میرے پاس ایسی دلیلیں ہیں, ایسے معجزات ہیں جس کے ذریعے سے واضح نشانیاں میں تمہیں بتلاؤں. اللہ نے کیا کیا معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. ایک تو کوئی اندھا ہوتا, اس کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی کوڑی کے مرض میں, کوڑ والے مرض میں, بیماری میں مبتلا ہوتا اور حکیم اس زمانے کے ڈاکٹر کہہ دیتے بھئی لا علاج بیماری ہے, اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کر دیتے. مزید اور کیا معجزہ تھا, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور کیا معجزہ تھا, مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا. اور کیا ان کا معجزہ تھا, لوگ آ کر ان کی مجلس میں بیٹھے, آپ بتا دیتے کہ تم کیا کھانا کھا کر آئے ہو. یہ سب اللہ نے ان کو معجزہ, حتیٰ کہ ان کے گھروں میں جو جو انہوں نے جمع اور بھیگی کر کے رکھا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے. قرآن مجید میں تیسرے پارے کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں موجود ہیں. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب, علاج اور ڈاکٹری اور اس کے عروج کا زور تھا. اللہ نے ہر وقت کے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے, ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو اس وقت لوگوں کے اندر جو چیز بہت زیادہ عروج پر تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری, تو اس کے سامنے معجزہ ایسا دیا وہ سب پر غالب آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بت پرستی تھی, تو اس کے مقابل کے اندر اللہ نے ایسا زبردست دلائل والا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ علم والا معجزہ دیا, کیونکہ عرب کو اپنی زبان, اپنے علم پر بہت ناز تھا. لیکن جب حضور نے جب قرآن کی بات ان کے سامنے کی تو ان کا علم سارا کے سارا دھرا رہ گیا. تو اس دور کے اندر طب, ڈاکٹری اپنے عروج پر تھی. لوگ ایسے ماہر فن کہ جنگلوں میں جاتے تھے, ایسی ایسی جڑی بوٹیاں لے کر آ جاتے تھے اور ایسے ایسے علاج کر لیتے. ہر ایک کا طب, ہر ایک کا دواخانہ, ہر ایک کا ہاسپٹل الگ الگ بنا ہوا تھا اور وہ اپنے ڈاکٹری کے فن کے اندر بڑے زبردست ماہر سمجھے جاتے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا یہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں تھی. بھئی ڈاکٹر بھی ایک حد تک علاج کرے گا, اندھے کو آنکھ دے دینا ڈاکٹر کے بس میں کہاں ہے, کوڑ کا مرض ٹھیک کر دینا یہ ڈاکٹر, یعنی اللہ اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ نبی ہی ہے. ورنہ اگر یہ آپ جیسے انسان ہے اور آپ لوگ بھی علاج کرتے ہیں تو ان کے بھی علاج کرنے کی حد جو ہے وہ ایک محدود ہونی چاہیے. لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر جو تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے, لہذا تمہیں ان کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہیے. لیکن ان تمام معجزات اور روشن دلیلوں کے باوجود بنی اسرائیل سے اکثر لوگ جو ہے وہ کفر پر ڈٹے رہے. انہوں نے گمراہی, سرکشی کو نہیں چھوڑا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ایک گروہ کو چنا اور ان سے جو ایمان والے تھے کہا کہ میرا کون حامی ہوگا, کون میرا مددگار ہوگا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو ان کے جو حواری تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا. آپ جہاں بھی جاتے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے, آپ انہیں واعظ کرتے, نصیحت کرتے, دین کے معاملات میں یہ لوگ سوال کرتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے. ایک دن ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تم 30 دن تک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم 30 دن تک روزے رکھو, اس طرح تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی, اللہ کی نزدیکی. 1 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے. 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے مطالبہ کیا, تھے تو بنی اسرائیل, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ منہ, کہ عیسیٰ آپ ایک کام کیجئے نا, اللہ سے درخواست کیجئے نا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان اتارے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو, ایسے آزمائش والے سوال مت کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ دسترخوان کسی بھی شکل کے اندر ہمارے اوپر بس اتار دیجئے. جب انہوں نے یہ ضد پر رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزے کے اللہ سے دعا کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں پارے میں ہے لگ بھگ, ان سے جب اللہ سے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر دسترخوان اتارا, جو ان کی خوشی کا سبب ہوا, ان کے اطمینان کا سبب ہوا کہ ہاں ہم اللہ کے قریبی نزدیکی بندے, اس لیے اللہ نے یہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں اتاری ہے. پھر آپ اس وقت دعا کر رہے تھے کہ جب تک حواریوں نے دسترخوان سے آسمان اترتے ہوئے نہ دیکھ لیا, وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے, یعنی وہ اتر رہا تھا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہ دسترخوان رک گیا. آپ نے اس کے اوپر سے کپڑا جو رکھا ہوا تھا وہ ہٹایا, اور آپ نے یہ کہتے ہوئے کپڑا اٹھایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ
جو بہترین رزق دینے والا ہے. دسترخوان بہت سارے کھانوں سے بھرا ہوا تھا، اور آپ کے جو ساتھی جو تھے حواری فقراء اور مساکین، ان کو حکم دیا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس دسترخوان سے وہ لوگ کھائیں. اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1300 کے قریب تھی، اور ان سب نے اس دسترخوان سے کھایا. اللہ نے ان کے اوپر جو بیماری تھی اس سے نجات دے دی، مصیبتیں دور کر دی، تکلیفیں ان کی دور کر دی. ہمیشہ کی بیماری سے بھئی آسمان سے اترا ہے. خیر، اب روزانہ دسترخوان اترنے لگ گیا اور اس سے یہ لوگ کھانے لگ گئے، اور اس سے کھانا کم ہوتا بھی نہیں تھا بلکہ وہ اتنا رہتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی بھی شخص کل کی فکر نہ کرے، کل کے لیے کھانا جمع نہ کرے کسی بھی حال کے اندر. لیکن تھے حریص، لالچی، اور انہوں نے جمع کرنا ذخیرہ، کہ ایسا تو نہیں کہ بھئی کل واپس اترے نہیں تو ہم بھوکے رہ جاوے، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کیا. اس کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے دسترخوان جو نازل ہوتا تھا وہ واپس آسمان پر اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کو نازل نہیں کیا. کہتے ہیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل پر دسترخوان نازل ہوا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل، دیکھیے یہاں پر ایک بات بھی بڑی عجیب ہوئی، یہ کھانا آسمان سے اترتا اور یہ ایسے ہی پڑا رہتا، لیکن نہ کبھی سڑتا نہ کبھی بدبو آتی، اور وہ لوگ اس میں سے کھاتے رہتے تھے. لیکن جیسے انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، گھر میں بھرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کھانے کے اندر بدبو داخل کر دی. حدیث میں حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کھانے کو جمع نہ کرتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا، اور اگر حضرت حوا علیہ السلام اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی نہ کرتی تو کوئی بھی عورت دنیا کے اندر اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہوتی. خیر، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، خاص طور پر یہودیوں نے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. اور انہوں نے بس سب نے مل کر ایک فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو جھوٹے الزامات میں پھنسوا کر بادشاہ کے یہاں لے جا کر ان کو سولی دے دینی چاہیے. اب اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ سولی دینے کے لیے لائے کہ اب انہوں نے بہت بھی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنے طرف پھسلا رہے ہیں، تو انہوں نے پھانسی کا ایک مانچڑا تیار کیا، جیسے نا صلیب نما، ایسا وہ پھانسی دینے کی جو شکل ہے، جو اسی سے یہ شکل نکلی ہے. اور اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکانے کی کوشش کی، اور ایک کمرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے. سامنے والے میں جتنا مجمع موجود تھا اس میں ایک شخص خوب نعرے لگا رہا تھا، ہاں پھانسی دو پھانسی دو، ایسا نعرہ لگا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو شکل دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں متشکل ہو گیا، اور وہ لوگ ہی سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کو لے کر آ گئے اور اس کو پھانسی دے دی. اور اللہ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. قرآن یوں کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ معاملہ ان کے اوپر شک شبے والا کر دیا گیا ہے، یہ پہچان ہی نہیں سکے. اللہ قرآن میں فرماتے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اسی وقت اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے جائے، اور اب بھی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت بڑی نشانی ہے یہ قیامت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بڑھ گئے. ایک نے کہا عیسیٰ ہی اللہ تھے، دوسرے نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، تیسرے نے کہا اللہ کے بندے اور رسول ہے. جیسے یہ 3 کا جو اقنام ثلاثہ والا جو عقیدہ ہے، جو 3 والا آج کل بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. پہلے 2 گروہ وہ کافر اور مشرک، اور تیسرا گروہ ہے وہ مومنوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں آپ آسمان سے دنیا کے اوپر نازل ہوں گے. اور دجال، اس کے فتنے سے ہر وقت ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے، بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. اس کو قتل کریں گے. دجال جب آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے، اور بہت سے کمزور ایمان والے بھی اس کے مکر میں اور اس کے فریب میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ جا ملیں گے. مضبوط ایمان والے اس کے ساتھ نہیں ملیں گے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور آپ دجال کو قتل کر دیں گے. اس طرح مسلمانوں پر پھر غلبہ حاصل ہوگا. آپ عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم کو مٹا دیں گے. مقام لد، آج بھی ایک جگہ اسرائیل کے اندر ایک جگہ موجود ہے، مقام لد، وہاں پر دجال پکڑا جائے گا، اور اس جگہ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. آج بھی وہ جگہ مقام موجود ہے. خیر،
جب اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، یہ اس وقت ہوگا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور یہودی لوگ دجال کے لشکر میں، آج بھی یہودی دجال کا انتظار کر رہے بے صبری کے ساتھ، باقاعدہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا ہی از کمنگ، وہ آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، مسلمان جو ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک امن قائم کر دیں گے، اور دجال کے جو فالوور ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس دجال کو اپنے نیزے کی انی کے ساتھ قتل کریں گے، اور مسلمانوں کو دجال کے قتل کی خبر دیں گے، اور بطور نشانی دجال کے خون سے جو نیزہ جو بھرا ہوا ہوگا وہ انہیں دکھائیں گے بھی کہ دجال اب مارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی زمانے تک زندہ رہیں گے، باقاعدہ آپ کا نکاح بھی ہوگا، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آخری واقعہ تھا قصص الانبیاء کی ہماری سیریز اور قصص الانبیاء کے سلسلے میں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری یہ تقریباً 26 نبیوں کے واقعات ہم یہ سیرت کی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان تمام نبیوں کے قصوں کا الحمدللہ ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان نبیوں کی جو بھی خصوصیات اور جتنی بھی خوبیاں اور ان کی تعلیمات تھیں، اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی حضرات اگر ان پوری سیریز کو اگر دیکھنا چاہے یا سننا چاہے تو ہمارے چینل الانوار میڈیا کے اوپر یہ موجود ہے۔ گزشتہ سال جو ہم نے سیرت کو بیان کیا تھا وہ بھی موجود ہے، جمعہ کے ہونے والے بیانات، روزانہ رات کو جو بیانات ہوتے طاق راتوں کے اندر، یا اور بھی دوسرے مسائل کے تعلق سے، تو الحمدللہ الانوار میڈیا پر موجود ہے، آپ تمام وہاں جا کر سن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت پیاری دعا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے کہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ رزق عطا فرمائیے۔ جب دسترخوان جب مانگا ہے ان لوگوں نے تو اس وقت یہ آپ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر روزی کی تکلیف ہو تو انشاءاللہ یہ دعا بھی اگر پڑھیں گے، نبی والی دعا ہے، تو یہ بھی روزی کی تکلیف میں بڑی مؤثر اور بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔